السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا یوٹیوب چینل کھولنے اور ویڈیو بنانے سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ ویڈیو بنانا کون سا مشکل کام ہے، سامنے کیمرہ مین کو بٹھائیں گے، وہ میری ویڈیو بنا دے گا۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ویڈیو بنانے کے لیے اسکرپٹ تو چاہیے ہوتا ہے نا، آپ کیا بولیں گے، کس پر بولیں گے اور کیوں بولیں گے۔ یعنی پہلے آپ موضوع کا انتخاب کرو، پھر اسکرپٹ لکھو، پھر اسے یاد کرو، اور سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے بولو، اور وہی مجھے نہیں آتا۔ میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو میری بن رہی ہے اور میں بولتے بولتے اسکرپٹ سے باہر نکل گیا، پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، پھر مجھے رکنا پڑتا ہے۔ خیر، آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے باپ پر بنائی ہے۔ ماں پر تو بہت لکھا گیا ہے، بہت بولا گیا ہے، لیکن باپ پر بہت کم لکھا گیا ہے، بہت کم بولا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں تو باپ کا مقام ماں سے تھوڑا نیچے ہے، لیکن باقی تمام ممالک میں، خصوصاً عرب ممالک میں، باپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے، آپ نے کبھی محمد بن سلمان سعودی ولی عہد کی ویڈیوز تو ضرور دیکھی ہوں گی۔ السلام علیکم۔ استرح استرح يا شيخ، استرح يا شيخ. شلونك؟ الله يسلمك، طمني عنك. وہ اپنے والد کا کتنا احترام کرتے ہیں، بزرگوں کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کے والد کسی تقریب میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاس آ کر ان کی کرسی کے پاس ان کے قدموں میں زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے ادب، یہ ہے احترام۔ اور یہی نہیں، بلکہ اگر وہ کسی تقریب میں جاتے ہیں اور وہاں انہیں خانہ کعبہ کے امام یا مسجد نبوی کے امام یا کوئی بھی عمر رسیدہ بزرگ نظر آ جاتا ہے تو وہ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں اور اس کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ یہ ان کا احترام ہے، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں دوسری بار شاہی مہمان کے طور پر حج پر گیا تھا تو عرفات میں مجھے ایک سعودی بزرگ صحافی ملے تھے۔ انہوں نے بہت ساری باتوں کے علاوہ ایک بات مجھ سے کہی، اقبال صاحب، ہم بزرگوں کے پاس سوچنے، کھانے اور سونے کے علاوہ کیا کام ہے، اور ہم کیا کریں، آپ بتائیے۔ بزرگ آدمی یا بوڑھا آدمی لوگ سمجھتے ہیں اب وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ حقیقت بھی ہے، لیکن آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ سونا کندنی جب بنتا ہے کہ جب وہ بھٹی میں پستا ہے، جلتا ہے، تو ہم بھی تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں۔ آپ سوچیں ہمیں کتنا تجربہ ہوگا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ صرف سوچتا ہے۔ بھوک لگتی ہے، کھانا کھا لیتا ہے، نیند آتی ہے، سو جاتا ہے، اور نہ بھی سوئے تو نیند کی دیوی اسے آ کے دبوچ لیتی ہے، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سونا پڑتا ہے۔ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا، زندگی کو ایک فوجی کی طرح گزارو۔ جیسے تمہارے ماموں رزاق ماموں کی بات کر رہا ہوں میں، وہ ایک فوجی تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ فوج میں جانے کے بعد مجھ میں ڈسپلن آیا، میں وقت کی قدر کرنے لگا، کیونکہ فوج میں وقت بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ کچھ ہی پل میں پاسہ پلٹ جاتا ہے، جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فوجی جو ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں، ہر کام میں پرفیکٹ ہوتا ہے۔ سچ پوچھو تو دوستو، میں نے جینے کا ہنر اپنے والد سے سیکھا ہے۔ وہ کہتے تھے زندگی کو جینا آسان نہیں ہوتا، اسے آسان
بنانا پڑتا ہے، کبھی صبر کر کے، کبھی برداشت کر کے، اور کبھی نظر انداز کر کے۔ بہت سے معاملات، بہت سے واقعات، بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان کو کچھ باتیں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں، کچھ باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تبھی زندگی چلتی ہے آگے دوستو۔ اگر آپ اپنی ضد پہ اڑو گے، سامنے والا اپنی ضد پر اڑے گا، تو کام کیسے چلے گا؟ دوستی کیسے آگے بڑھے گی؟ تو اس لیے ہمارے بزرگ جو کچھ کہہ گئے وہ بالکل سولانے صحیح تھا۔ میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اظہار نہیں کرتے تھے، محسوس کراتے تھے۔ پٹھان تھے نا، کبھی میں دیر سے آتا تو وہ جاگتے رہتے، وہ مجھے بس یہی بات کہتے، بیٹا جلدی آیا کرو، جلدی سو جایا کرو۔ ہمارے ہاں مغرب کے بعد سب لوگ رات کا کھانا کھا لیتے تھے، عشاء کے بعد سب سو جاتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ پورے پنجاب میں ایسا ہی ہوتا ہے، سوائے کچھ جگہوں کے۔ لوگ عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، بازار بند ہو جاتے ہیں۔ میں ساری جگہوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور کیونکہ ان لوگوں کو صبح ہی اٹھنا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کراچی میں تو لوگ 11 بجے تک سوتے رہتے ہیں، 12 بجے تک سوتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے سوتے ہیں۔ ہمارے والد تو ہمیں کبھی نہیں سونے دیتے تھے، فجر کی اذان سے پہلے اٹھا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے جاؤ مسجد جاؤ، نماز پڑھ کے آؤ، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہیں ناشتہ بھی نہیں ملے گا۔ ہمیں تو انہوں نے عادت ڈال دی۔ ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ میرے والد فوجی نہ ہوتے ہوئے بھی فوجیوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، بالکل ڈسپلن کے اندر، بالکل ایک، میں کیا بتاؤں آپ کو، بس ان کو جب میں دیکھتا تھا تو لگتا نہیں تھا کہ وہ عام آدمی ہے یا سویلین ہے، مجھے لگتا تھا وہ ان کے اندر ایک فوجی ہے۔ کیونکہ ہر کام وقت پر کرنا، بالکل سکون سے کرنا، اور جو کام شروع کرنا اسے پائے تکمیل تک بھی پہنچانا، صرف شروع ہی کرنا نہیں، اسے پائے تکمیل تک بھی پہنچانا۔ میرے والد جھوٹ نہیں بولتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ جب میں نے شاعری شروع کی اور مشاعروں میں جانا شروع کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مشاعرے تو رات میں ہی ہوتے ہیں، اور 10 سے پہلے تو کوئی مشاعرہ شروع ہی نہیں ہوتا، ظاہر دیر سے ہی ختم ہوگا۔ 2 بار ایسا ہوا کہ میں رات گھر پر دیر سے آیا، والد صاحب نے دروازہ نہیں کھولا، میں ساری رات گھر کے دروازے کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھا رہا۔ صبح فجر میں انہوں نے دروازہ کھولا، میں گھر میں اندر آیا تو کہنے لگے نہیں پہلے نماز پڑھو پھر سونا۔ لیکن رات کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی ذکر نہیں کیا۔ رات گئی بات گئی۔ مجھے پٹھانوں کی یہی بات اچھی لگتی ہے، پٹھان دل کے بہت صاف ہوتے ہیں اور محبت والے بھی ہوتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، احساس بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ان کی سختی تھی یہ بھی ایک طرح کا پیار تھا، وہ مجھے سدھار رہے تھے، مجھے سمجھا رہے تھے، اور ان کی وہ باتیں آج میرے کام آ رہی ہیں۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ والد جب اچھے موڈ میں ہوتے تو مجھ سے دوستوں کی طرح بات کرتے۔ ایک بار انہوں نے مجھے کہا بیٹا میرا ایک دوست تھا، اس نے اپنے بیٹے کی زندگی بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اسے پڑھایا لکھایا، قابل بنایا، پھر کاروبار کر کے دیا، پھر اس کی شادی کی جہاں وہ چاہتا تھا۔ اور پتہ ہے اب وہ کیا کہتا ہے؟ مائی وائف از مائی لائف، یعنی باپ کچھ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوة۔ کیسا بیٹا ہے یار، کہ جس باپ نے تمہارے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، تم اس سے کہہ رہے ہو وائف از مائی لائف، یعنی باپ تمہارا کچھ نہیں ہے۔ دوستو باپ اگر ذرا سا بھی پریشان ہو، دکھی ہو، اس سے پوچھو، اس کے پاس جا کر بیٹھو، اسے اچھا لگے گا، وہ اپنے سارے غم بھول جائے گا، ساری تکلیفیں بھول جائے گا تمہارے صرف اس کے پاس جا کر بیٹھنے سے، حال پوچھنے سے۔ سوچو ذرا، جب تم چھوٹے تھے تو تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں چلاتا تھا، تمہاری خواہشیں پوری کرتا تھا،
تمہیں چیزیں لا کر دیتا تھا، اگر وہ نہ لا کر دیتا، وہ تمہارا خیال نہ رکھتا، تو کیا تم بڑے ہوتے؟ تم کسی قابل بنتے؟ نہیں بنتے۔ تو اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اب تو تمہاری باری ہے کہ تم اپنا حق ادا کرو۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ تبھی ہوگا کہ جب تم اس کا خیال رکھو گے۔ اگر بیمار ہوگا تو اس کی دواؤں کا، اس کے آرام کا، اس کے کھانے کا تم خیال رکھو گے۔ ابھی کل کی بات ہے، مجھے بازار میں ایک پرانا دوست ملا، پریشان دکھائی دیا، چہرے پر شیپ بڑھا ہوا تھا، کپڑے بھی بہت میلے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کافی دنوں سے اس نے کچھ کھایا بھی نہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، سب خیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو رونے لگا بچوں کی طرح۔ میں نے کہا کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا بھائی اقبال، مجھے ایدی سینٹر میں بھرتی کرا دو۔ میں نے کہا بھائی کیوں کرا دوں، کیا ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا بیٹا کہتا ہے ابا آپ کہیں اور چلے جاؤ، ہمارا گھر بھی چھوٹا پڑتا ہے، پھر جب میری بیوی کی سہیلیاں آتی ہیں اور تمہیں اس حال میں دیکھتی ہیں تو میری بیوی کو برا لگتا ہے۔ میں نے سوچا کتنا بدبخت بیٹا ہے، ارے ان سے پوچھو جن کے باپ نہیں ہیں، وہ اپنے باپ کی آواز سننے کو ترستے ہیں۔ عید تہوار پر میں نے ایسے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، انہیں اپنے باپ کی بہت یاد آتی ہے، اور ایک ایسا انسان جس کا باپ زندہ ہے، اس کے پاس ہے، وہ اس کی قدر نہیں کر رہا، اس کا خیال نہیں رکھ رہا۔ کیا ہو گیا زمانے کو۔ میرے والد جب حیات تھے، سچ پوچھو مجھے کوئی فکر نہیں تھی، ہر بات کا خیال میرے والد رکھتے تھے۔ میرے بچے میرے پاس آنے کے بجائے دادا کے پاس جاتے، ان سے چیز مانگتے، کھلونے مانگتے اور فرمائشیں کرتے۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ بچے کس طرح پل رہے ہیں، وہ دادا کے لاڈلے تھے۔ لیکن میرے والد پرہیز نہیں کرتے تھے، دہلی والے تھے نا، بہت کھاتے تھے۔ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ اس چیز کے کھانے سے انہیں نقصان ہوگا، کیونکہ 50-60 سال کی عمر میں سنا ہے کہ پائے نہیں کھانے چاہیے یا کوئی ایسی کولیسٹرول والی چیز نہیں کھانی چاہیے، اور وہ پائے کے اتنے ہی شوقین تھے، دہلی والے تھے نا۔ پہلا اٹیک ہوا، علاج کرایا، ٹھیک ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب پائے نہ کھانا، اور کوئی بھی ایسی چیز جس میں چکنائی ہو اس سے پرہیز کرنا، میٹھے سے پرہیز کرنا۔ لیکن انہوں نے گھر پر آ کر کوئی پرہیز نہیں کیا، کلاکند کھاتے تھے، برفی کھاتے تھے، پائے پھر کھانا شروع کر دیا، آخر چلے گئے۔ پورا گھر اداس ہو گیا، اور مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے اب اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ جب ہم ان کا جنازہ لے کر جا رہے تھے، پوری بس لوگوں سے بھری ہوئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن میری طرف کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، کسی کو فکر ہی نہیں تھی، اور جس کو فکر تھی وہ ڈولے میں لیٹا ہوا تھا۔ واقعی باپ کا ہونا بہت ضروری ہے دوستو، باپ کی قدر کرو، اس کی ایک آواز پر دوڑے دوڑے اس کے پاس چلے جایا کرو، اس سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ وہ دشمن کی اونچی آواز برداشت کر لے گا، لیکن تمہاری آواز وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی آواز کو ترس جاؤ اور اس سے ملنے کے لیے تمہیں قبرستان جانا پڑے۔ آپ کی قدر کرو، وہ ایک ایسی انمول ہستی ہے جو تمہیں ہر کام کے بارے میں اپنے تجربے، اپنی عمر کے لحاظ سے تمہیں سپورٹ کرے گی، تمہیں راستہ دکھائے گی، کیونکہ باپ کے علاوہ کوئی تمہارا اچھا دوست نہیں ہو سکتا دوستو۔ آپ کا سب سے بہترین دوست آپ کا باپ ہے، اگر آپ سمجھو تو، اور نہ سمجھو تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ والد کہا کرتے تھے بیٹا، جو شخص برے وقت میں تمہارا ساتھ دے، تم اپنے دل سے اس کی محبت، اس کا پیار کبھی ختم نہ کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا۔ اسی لیے میں یونائٹڈ کنگ کے مالک حسین صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں، ان کی بہت عزت کرتا ہوں، ان سے بہت پیار کرتا ہوں، کیونکہ جب میں اپنا اخبار بزنس مین نکال رہا تھا تو اخبار کے نکلنے سے پہلے انہوں نے پورے سال کے لیے اپنے ادارے کا اشتہار دیا تھا، اور کئی سالوں تک دیتے رہے، اور 31 سال 32 سال کے بعد آج بھی ان کی محبت
پہلے دن جیسی ہے، کوئی فرق نہیں آیا اس میں. پتہ نہیں انسان ہے یا فرشتہ. میں نے تو بہت کم لوگ ایسے دیکھے، مجھے نہیں ملے. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، ان کے کاروبار کو برکت دے، ترقی دے، اور ان کی سوچ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو دے. دوستو، باپ کے مرنے کے بعد کوئی شخص باپ کی جگہ نہیں لے سکتا. ماں کے مرنے کے بعد ہر رشتہ دار خاتون خالہ بن جاتی ہے، لیکن باپ کے مرنے کے بعد سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور رشتہ داروں کی اوقات سامنے آ جاتی ہیں. نوائے وقت میں ملازمت کے دوران ایک مرتبہ عبدالستار ایدھی نے کراچی کے صحافیوں کو ایدھی سینٹرز کا دورہ کرایا تھا. ان صحافیوں میں اور میرے دوست شکیل دہلوی، جو آج کل عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ میں ہوتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ تھے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ غریبوں کو راشن دیتا ہے، غریبوں کا مفت علاج کرتا ہے، بیواؤں کی بیٹیوں کو جہیز دیتا ہے. شکیل دہلوی نے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ جوائن اس لیے کیا تھا کہ وہ بھی سماجی کام کر سکیں اور سماجی کاموں میں حصہ لے سکیں. ہاں، تو بات ہو رہی تھی کہ ہم ایدھی سینٹر کا دورہ کر رہے تھے. جب ہم سپر ہائی وے ایدھی سینٹر پہنچے تو وہاں کے بزرگوں نے روتے ہوئے ہم سے کہا، خدارا ہمیں یہاں سے نکالو، ہم پاگل نہیں ہیں، ہمارے بیٹے ہمیں پاگل کہہ کر یہاں چھوڑ گئے ہیں. کاش ان بیٹوں کو پتا ہوتا کہ باپ گھر کا ایک مضبوط پلر ہوتا ہے جس پر پورا گھر ٹکا ہوتا ہے. اگر باپ نہ ہو تو وہ گھر نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. اس لیے دوستوں، باپ کی قدر کرو، اس سے محبت کرو، اس کا خیال رکھو. دوستو، اگرچہ آج میرے ساتھ میرے والد نہیں ہیں، لیکن یقین کیجئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر وقت میرے پاس ہیں، ادھر ہیں، ادھر ہیں، ادھر ہیں. اور جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں نا تو ایسا لگتا ہے وہ سامنے کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہ لکھوا رہے ہیں اور میں لکھتا جا رہا ہوں. دوستو، باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے خدارا باپ کی قدر کرو، باپ سے محبت کرو. اگر یہ باپ نہیں ہوگا تو تمہیں گھر سونا سونا لگے گا، کھنڈر لگے گا، کیونکہ اس سے رونق ہے گھر کی. باپ گھر کی رونق ہے. وہ آپ کو جینا سکھاتا ہے، آپ کو لڑنا سکھاتا ہے، چلنا سکھاتا ہے. باپ ہی آپ کو ترقی کی بلندیوں پر لے کے جاتا ہے. اگر باپ نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہی آپ کا استاد ہے، دوست ہے، سب کچھ ہے وہ. لہٰذا اپنے باپ کی عزت کرو، اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو. اگر ویڈیو پسند آئے دوستو، اسے لائک کرو، شیئر کرو اور دوستوں کو بھیجو.